والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال والرحم وسهل إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف لله تعالى أيضا محترم آج رجب الرجب کی تاریخ ہے 1435 سنہ ہجری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانۂ قیوم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کریمہ ہے، جب رجب کا مہینہ آتا آپ فرماتے رجب شہر اللہ شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو جسے رجب کا مہینہ ملے وہ یہ دعا کرے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ یعنی رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے خوب برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک کا رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ عطا فرما۔ ایک اور دعا ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ اے اللہ تو ہمیں سلامتی سے رمضان المبارک تک لے جا، اور رمضان المبارک کو ہم تک سلامتی سے لے آ، اور جو اس میں ہم نیک اعمال کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تراویح ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، روزہ افطار کروائیں، سحر کروائیں، اے اللہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، روزہ رسول پر حاضری دیں، صلاۃ و سلام کی کثرت کریں، اے اللہ تو ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما۔ عزیزان محترم، اور میرے اس بیان کو سننے والی اسلامی بہنیں جو پردے میں بیٹھ کر اس بیان کو سن رہی ہیں، برائے خاک مدینہ توجہ کے ساتھ بیان کو سماعت فرمائیں۔ یہ نور کی برسات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر
25 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم روانہ نے ارشاد فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانگتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ بھائی مطلب یہاں پر 2 عمران ہیں، ایک عمران بن یسر ہے، یہ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ماجد ہے، اور دوسرے عمران بن ماطان ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں۔ دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے۔ یہاں جو عمران ہے وہ دوسرے عمران مراد ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ حنہ بنت فاقوزہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ عز و جل، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں یہ منت مانتی ہوں کہ اگر یہ بچہ ہوا تو اس بچے سے میں دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی اور میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ حضرت عمران جو کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد ہیں، وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تو نے یہ منت تو مان لی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کروں گی، لیکن اگر یہ لڑکی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا۔ لڑکیوں میں چونکہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایسے عوارضات ہیں جو شرعی عوارضات ہیں، جیسے حیض و نفاس ہے، کچھ ایسے ایام آتے ہیں جس میں وہ پلید ہو جاتی ہے اور وہ مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتی، نہ وہ نماز، نہ اس کا روزہ، نہ قرآن کی تلاوت، اس کے لیے ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں۔ روزہ جو ہے وہ اس کی قضا ہے، جب وہ اپنے ان عوارضات سے فارغ ہو جائے تو چونکہ روزہ سال میں 1 مرتبہ ہے فرض، 1 مہینے کا، رمضان المبارک کا، لہذا وہ جو چند روزے جو اس کے قضا ہوتے ہیں ان روزوں کی اسے قضا کرنا پڑتی ہے۔ بہرحال حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ تھی وہ زوجہ حاملہ تھی، ان سے بیٹی پیدا ہوئی۔ اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک المولا تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے لڑکی جنی، میں نے تو لڑکا مانگا تھا تاکہ میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے عمران کی بیوی
سن، یہ جو میں نے تجھے لڑکی عطا فرمائی ہے یہ ایسی لڑکی ہے جس کی مثل لڑکا نہیں۔ تم نے مانگا لڑکا تھا، لیکن ہم نے جو تمہیں لڑکی عطا فرمائی ہے وہ لڑکی اس لڑکے پر کمال رکھتی ہے۔ اور پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ نے دعا کی، اے اللہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ مریم کی کیا معنی ہے؟ مریم کے معنی ہے عابدہ، مریم کے معنی ہے خادمہ، خدمت کرنے والی، عبادت کرنے والی۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب والدہ کے پیٹ میں تھی، آپ کی والدہ نے منت مانی تھی کہ یہاں میرے یہاں جو اولاد پیدا ہوگی میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی تو حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو پیش کرتی ہوں کہ تو اس کی اور اس کی اولاد کی شیطان مردود سے حفاظت کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عظمت نشان ہے۔ اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، شیطان اس کو چھوتا ہے، مس کرتا ہے، اور جب وہ مس کرتا ہے تو وہ بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی وہ روتا ہے یا روتی ہے۔ لیکن جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو اور آپ کا جو بیٹا جو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کو شیطان کے مس ہونے سے محفوظ رکھا۔ یعنی شیطان نے نہ حضرت مریم کو چھوا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ فضائل ہیں۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اچھا، جو قبل نبوت، دعوی قبل نبوت، اعلان قبل نبوت سے جو پہلے جو عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ارحاس۔ یہ آپ کی والدہ کا ارحاس تھا۔ اگر اعلان نبوت کے بعد جو معاملہ ظاہر ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ حیض و نفاس سے پاک تھی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان معاملات سے پاک رکھا تھا۔ حضرت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس حیض اور نفاس سے پاک رکھا ہے۔ اور فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ نار سے آزاد، یعنی جہنم سے جو آزاد ہے اس کو نام ہے فاطمہ۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، اور یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت تھی کہ آپ جھولے میں تھی اور جھولے میں آپ نے اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام سے کلام کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس انہوں نے بہت سارے پھل دیکھے، گرمیوں میں گرمیوں کے پھل، سردیوں میں سردیوں کے پھل، اور بند کمرہ ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا اے مریم، قال یا مریم انا لک ھذا،
اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ اب یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت تھی. آپ نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ جو پھل آپ دیکھ رہے ہیں یہ رب، میرے رب نے مجھے یہ پھل عطا فرمائے ہیں. جیسے ہی یہ معاملہ ہوا تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا. یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کسی مرد کو عطا نہیں کی. نبوت کسی مرد کو عطا نہیں کی، کسی عورت کو عطا نہیں کی. نبوت جس کو بھی ملی وہ مرد تھا، عورت نہیں تھی. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی نہیں ہے، نبیہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ولیہ ہے، اللہ کی دوست ہے، اللہ کی پیاری ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ. اب دیکھیں اولیاء کرام کی کرامات دیکھیے. جب پھل دیکھے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی. حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر جو تھی 120 سال تھی، اور آپ کی جو زوجہ تھی اس کی عمر تھی 98 سال. 120 سال عمر اور زوجہ کی عمر کتنی ہے؟ 98 سال. اس عمر کے اندر طبعی طور پر، ڈاکٹری طور پر، طبی طور پر عورت کا ماں بننا جو ہے وہ محال ہے، مشکل ہے، کیونکہ ایسے عوارضات ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ عز و جل، اگر تو بے موسم کے پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو دے سکتا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں. اے اللہ تجھے تیری رحمت کاملہ کا واسطہ، اے اللہ تو بھی مجھے بے موسم کے اولاد عطا فرما. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عورت بانجھ ہو چکی ہے، اگر حضرت مریم کو بے موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو اے اللہ یہ تیری قدرت ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ تم مجھے بھی اس بڑھاپے میں اور میری عورت جو کہ بانجھ ہو چکی ہے، اے اللہ تو اس کو اولاد کی نعمت سے نواز سکتا ہے. اب عزیزان محترم یہاں ایک بات پتہ چلی، جہاں اللہ کے محبوب و مقبول بندے ہوتے ہیں، جس جگہ پر ان کا وجود ہوتا ہے، جہاں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہماری مثل نہیں ہوتا، ان کا کھانا پینا ہماری مثل نہیں ہوتا، ان کے معاملات ہماری مثل نہیں ہوتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مثل ہے، ہماری مثل نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ اللہ کی جناب میں دعا کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ کی پیاری بندی مریم عابدہ خادمہ جو بیت المقدس کی خادمہ ہے، آپ نے اس مقام پر دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا. تو پتہ چلا جہاں اللہ والے ہوتے ہیں، جہاں اللہ والوں کا قیام ہوتا ہے، جہاں اللہ والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ مقام قبولیت رکھتا ہے. جب وہاں پر دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ میں، روضہ رسول پہ، مزارات اولیاء پر، جہاں اللہ کے محبوب و مقبول بندے آرام فرما رہے ہیں، اس مقام پر اگر کوئی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو عزیزان محترم جس جگہ پر دعا قبول ہو، جہاں وہ بیٹھتے ہوں، جہاں ان کی رہائش ہو، جہاں ان کا وجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کی برکت سے دعا کو قبول فرماتا ہے. تو عزیزان محترم جب وہ کسی کے حق میں دعا کرے تو وہ دعا کتنی قبولیت والی ہو. عزیزان محترم حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال سے نوازا تھا. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بزبان قرآن بیان کرنا چاہتا ہوں. آگے بہت سارے واقعات ہیں،
اب ہم جو چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، آپ کی شان اور رب ذوالجلال نے جو بیان فرمائی وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ عزیزان محترم، آیت نمبر 45 اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، زوردار ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا۔ اب آپ اندازہ لگائیے حضرت مریم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ ولیہ خاتون ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے گفتگو فرمائی۔ شان ہے یہ فرشتے نبیوں سے کلام کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام سے کلام کرتے ہیں، لیکن حضرت مریم کی یہ شان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور کہا اے مریم اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسیح عیسیٰ عطا فرمائے گا، میرا بیٹا ہوگا۔ مسیح کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح کا معنی ہے مس کرنا۔ آپ جس کو مس کرتے تھے، جس کو چھوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالی عنہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہر نبی اللہ کا دوست ہوتا ہے، ہر نبی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور ہر ولی نبی نہیں ہوتا، ہر ولی نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے مطلقاً یہ کہے کہ اولیاء اللہ کچھ نہیں دے سکتے، اولیاء اللہ کو کچھ اختیار نہیں، وہ بے ایمان ہے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ یاد رکھ لیجئے اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو، چاہے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہو، چاہے وہ کوئی بھی غوث قطب کوئی بھی ہو، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے اپنے محبوب و مقبول بندوں کو شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وجیہا، آپ دنیا اور آخرت میں بڑی شان والے ہوں گے، بڑی عزت والے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ اب یہاں ایک بات اور پتہ چلی کہ نبیوں کی نعت خوانی، نبیوں کی تعریف کرنا، تعریف و توصیف بیان کرنا، ان کے اوصاف بیان کرنا، یہ خود رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ ہم جو اپنے آقا کی نعت بیان کرتے ہیں، اپنے آقا کی نعت خوانی کرتے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ خود رب ذوالجلال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعت بیان فرمائی، آپ کی شان بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے، شان والے ہوں گے، مرتبے والے ہوں گے۔ حضرت محترم عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عام طریقے سے ہٹ کر پیدا فرمایا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے،
عام طور پر اللہ کی ایک عادت ہے، عادت اللہ عز و جل میں یہ بات شامل ہے، تولید و تناسل کے لیے مرد عورت کا ملاپ ضروری ہے، اس کے بعد نطفہ بنتا ہے، اس کے بعد 10 مہینے کے بعد حمل جو ہے وہ وضع ہوتا ہے اور لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، اور یاد رکھ لیجیے ہم تمام لوگوں کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی طرف ہوتی ہے۔ بھائی یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ قاری صاحب کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کی وہ ماں کی طرف کی کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم لوگوں کو اس کے باپ کے نام سے پکارو۔ اس لیے باپ کی شان یہ ہے، باپ بھلے غریب ہو، باپ بھلے فقیر ہو، باپ بھلے جاہل ہو، باپ بھلے گناہگار ہو، کوئی شخص اپنے باپ کی ولدیت کینسل نہیں کر سکتا، اپنا نسب تبدیل نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بھی مرتبے پر چلا جائے۔ باپ تو باپ ہے نا، باپ کی شان ہے، باپ کا رتبہ ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کس کی طرف کی؟ ماں کی طرف کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب دیکھیں نعت خوانی ہو رہی ہے، کس کی ہو رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف۔ جہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، ہمارے پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے، ہر آدمی کو تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، اپنے مذہب کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے لوگو وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، میں صرف بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری رسالت صرف بنی اسرائیل تک ہے۔ لیکن ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ نبی محترم کی شان کیا ہے؟ نبی آخر الزمان کی شان کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے لوگو میں تمام بنین و انسان کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اور ہمارے آقا کی شان یہ ہے آپ کی رسالت مشرق مغرب شمال جنوب امیر غریب فقیر مرد عورت کسی بھی زبان سے کسی بھی قبیلے سے کسی بھی زمانے سے اس کا تعلق ہو، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سب کے سب میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور جو لوگ کہتے ہیں نا صاحب ہم عیسائیت کی تبلیغ کریں گے، بھائی آپ بھی تو امریکہ میں آ کر یورپ میں آ کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو عیسائیت کی دعوت دیں گے۔ بھائی آپ عیسائیت کی تبلیغ نہیں کر سکتے، عیسائیت کی پریچ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا دین صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ آیت نمبر 49 ہمارا قرآن اللہ کا کلام بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت صرف بنی اسرائیل تک تھی۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجیے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے خود نہیں دیکھا، میں کراچی گیا ایک سوسائٹی میں، جیسے ہمارے دعوت اسلامی کے جو لوگ ہمارے دوست نیکی کی دعوت دیتے ہیں، گھر گھر جا کر لوگوں کو
نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اجتماع کے لیے بلاتے ہیں، درود و سلام کی محفل کے لیے بلاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسے یہ بدبخت لوگ، کرسچن لوگ باقاعدہ چرچ کی دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے۔ نہیں، تمہارا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت صرف کس کے لیے تھی؟ بنی اسرائیل۔ اور خود عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ میری رسالت تمام زمانوں کے لیے نہیں ہے، میری رسالت صرف اور صرف بنی اسرائیل تک ہی ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت کسی بھی کرسچن کو، کسی بھی یہودی کو تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، صرف ایک مسلمان ہے جو نبی کا غلام ہے، جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک وہ اسلام کی دعوت دے سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب قبلہ ڈاکٹر حافظ محمد شکیل صاحب نقشبندی قادری بلبل مدینہ خطیب پاکستان۔ عیسیٰ علیہ السلام، اب میں آپ کی جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو کچھ بھی نہیں آتا، نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ نبی کو اللہ نے بڑی شان دی ہے، بول دیجیے سبحان اللہ۔ جو کہتا ہے نا نبی کو کچھ اختیار نہیں، ہم کہتے ہیں تو بے ایمان ہے، منافق ہے، ارے تیرے جیسا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں۔ اس لیے کہ نبی با اختیار ہوتا ہے، وہ اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا شان عطا فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، آیت نمبر 49، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں پھونک میں کیا رکھا ہے ڈاکٹر صاحب، پھونک سے کیا؟ میں نے کہا پھونک پھونک کی بات ہے، تمہاری پھونک لگتی ہے وہ تمہیں خود لوٹتی ہے، پھونک لگے کسی اللہ والے کی پھر مٹی میں لگے۔ دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شان بیان فرمائی کہ میں جب پھونک مارتا ہوں فانفخ فیہ، میں جب پھونک مارتا ہوں حالانکہ وہ مٹی ہے اور میری پھونک سے اللہ تبارک و تعالی اس مٹی میں جان پیدا فرما دیتا ہے اور وہ مٹی جو ہے پرندہ بن کر اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ پرندہ کون سا تھا؟ چمگادڑ تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں چمگادڑ بنا کر دکھائیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں ان کی اچھا چمگادڑ کی فضیلت کیا ہے؟ آخر چمگادڑ ہی کیوں بنائی گئی اور چمگادڑ ہی کا کیوں مطالبہ کیا گیا؟ تو چمگادڑ کے متعلق 3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے وہ اڑتی ہے لیکن بغیر پروں کے، اس کے پر نہیں ہوتے لیکن بغیر پروں کے اڑتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بھی دانت ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وہ جو ہے ہستی بھی ہے۔ نمبر 4، وہ بچے دیتی ہے، انڈے نہیں دیتی۔ حالانکہ جتنے بھی اڑنے والے پرندے ہیں وہ کیا دیتے ہیں؟ انڈے دیتے ہیں، لیکن چمگادڑ کی یہ شان ہے کہ چمگادڑ جو ہے وہ بچے دیتی ہے۔ اور اس کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اس کی جو مادہ ہوتی ہے چمگادڑ کی، اس کی چھاتی ہوتی ہے اور وہ اپنی چھاتی سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب چمگادڑ بنا کر دکھائی، بتا دیا کہ اللہ کے رسول کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ شان، یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ اگر چاہے تو وہ اللہ کی عطا سے پرندہ بنا سکتا ہے۔ اس وقت طب انتہائی عروج پر تھی، انتہائی عروج پر تھی۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی مادرزاد اندھا ہو، آج ہم لوگ کہتے ہیں ہم سائنس انتہائی عروج پر ہے۔ ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں، ہمارا یہ بیان انٹرنیٹ کے اوپر بھی جاری ہوئے گا انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، آج سائنس کتنا عروج پر ہے لیکن کوئی بھی مادرزاد اندھے کو جو ماں کے
کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو کوئی اس کو آنکھیں نہیں دے سکتا۔ مادرزاد اندھے کو عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ مادرزاد اندھے کو جو کہ ماں کی پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو آپ اس کو آنکھیں عطا فرمائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اس کی طرف نظر کرم فرماتے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آنکھیں عطا فرماتا تھا۔ کوڑی سفید داغ جس کے پورے داغ منہ سے لے کر جسم تک پھیل جاتے تھے، اس وقت طب بڑے عروج پر تھی، بہت زیادہ عروج پر تھی۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ اس کو صحیح کر دیجئے، ان کوڑیوں کو، ان سفید داغوں والوں کو جس کو لیپروسی کا پھل بری کا مرض ہے، آپ اس کو جو ہے شفا دے دیجئے۔ آپ کی بارگاہ میں 50 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، آپ ان کے لیے دعا فرماتے تھے لیکن ایک شرط رکھتے تھے کہ میں تمہیں صحیح کروں گا، تمہارے لیے دعا کروں گا، لیکن ایک شرط یہ ہے جب تم صحیح ہو جاؤ گے تو تمہیں میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بیک وقت 50 ہزار مریضوں کو اللہ کے حکم سے آپ نے شفا عطا فرمائی۔ آپ نے اللہ کے حکم سے آپ کی یہ بھی شان ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ کی بارگاہ میں کوئی مردہ آتا آپ اس کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی۔ آپ کا ایک خادم خاص تھا جس کا نام تھا آزر، اب سے کئی فاصلے کے اوپر وہ رہتا تھا۔ اس کی بہن آپ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے بھائی کی طبیعت بڑی خراب ہے، آپ جو ہے چلیں، سکرات کا عالم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 3 دن کے مسافت کے بعد جب اس کے گھر پر پہنچے تو اس کے بھائی آزر کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آج جب اس کی قبر پر گئے آپ نے آزر سے کہا اے آزر تم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اور جیسے ہی آزر نے آواز سنی وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر تشریف لے آیا۔ اچھا آپ بِإِذْنِ اللہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اس میں بھی عیسائیوں کا رد تھا۔ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ میں خدا ہوں نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، اے لوگوں سن لو، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، لہذا ہم سب کو اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ آپ نے بتا دیا تم بِإِذْنِ اللہ، میں جو پرندہ بناتا ہوں اور جب میں اس میں پھونک مارتا ہوں وہ جو پرندہ بن کے اڑتا ہے وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہے۔ میں مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں اور میں برس والے داغوں کو شفا دیتا ہوں۔ کوئی مردہ میری بارگاہ میں آ جائے میں اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ بڑے خطرناک لوگ تھے، یہودی جو ہے بڑے خطرناک تھے۔ یہودیوں نے ایک بات کہی، یہودی کہنے لگے یہ تو جادو کا زور ہے کہ آپ نے اندھوں کو آنکھیں دے دی، مردوں کو زندہ کر دیا، آپ اب کوئی غیب کی بات بتائیں۔ لیکن ان کا بھی یقین تھا یہودیوں کا کہ غیب کی بات جو ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتی، غیب کی بات اگر کوئی بتائے گا وہ اللہ کا رسول ہوگا۔ کون ہوگا؟ اللہ کا رسول ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 49 کی تلاوت ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ تو جادو کا زور ہے، آپ نے مردے کو زندہ کر دیا، آپ نے مادرزاد اندھے کو آنکھیں دے دی، یہ تو جادو ہے، بولتا ہوا جادو ہے۔ مزہ تو یہ ہے آپ غیب کی خبر دیں۔ آج کے مسلمان یہ بھی منافقین کی ایک قسم ہے، خطرناک قسم ہے، وہ کہتے ہیں نبی کو کچھ بھی نہیں پتا، نبی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ ارے نبی کی تو بڑی شان ہے، اور پھر جو امام الانبیاء ہو اس کی اس سے بھی بڑی شان ہے، جو نبیوں کا سردار ہو، جو اللہ کا حبیب النبی ہو، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا ہو، اس کی تو شان ہی نرالی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ ہے کیا کیا؟
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے لوگو وَأُنَبِّئُكُمْ، آؤ میں تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں۔ میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، آیت نمبر 49 سورہ آل عمران۔ اللہ نے اپنے محبوب و مقبول بندوں کی شان بیان فرمائی۔ اب جو یہ کہے کہ یار نبی کو کچھ نہیں پتا، نبی بے اختیار ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ بلند آواز سے بولی۔ میرا تو عقیدہ ہے اس سے بہتر آدمی گھر میں بیٹھ جائے، ایسے بدبخت کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں یار ہمارے کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، بھائی تو پڑھ لیتا ہے، تیرا کیا ہے؟ یا کسی چمار اور ہندو کو آپ نے اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھا کر کھانا کھلایا ہے؟ بٹھایا ہے، حالانکہ وہ بھی تو انسان ہے، اس کی بھی تو 2 آنکھیں ہیں، اس کے بھی تو 2 ہاتھ ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے گلاس میں اس کو پانی نہیں پلایا؟ پلایا ہے کیا؟ بلند آواز سے بولیے، بلند آواز سے بولیے، شرماتے کیوں ہیں بھائی؟ تو عزیزان محترم، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے لوگو میں تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں۔ کیا غیب کی خبر ہے؟ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، تم نے کیا کھایا ہے؟ تم نے کل شام کو کیا کھایا تھا؟ کیا کھایا تھا؟ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور تم نے گھروں میں کیا چھپایا ہے؟ کل شام کو تم کیا کھاؤ گے؟ کل کیا کھایا تھا یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، اور کل شام آج تم کیا کھاؤ گے گھر جا کے وہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فی بیوتکم، اور جو گھروں میں تم نے چھپایا ہے وہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ ہوتا کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچے آتے تھے، بچے آتے تھے، دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ ان کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بچوں کو روکا۔ آج بھی بہت سارے لوگ روکتے ہیں کہ یار دین کی تعلیم حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں، یار بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، ایڈوکیٹ بنائیں، یار تو ابھی ملا نہیں بن، ابھی تیرا کام نہیں ہے مسجد میں جانے کا۔ ہاں دودھ پیتا بچہ ضرور گود میں آئے گا مسجد میں۔ یار ذرا خیال کیجیے، دودھ پیتے بچے کے بجائے بڑے بچے کو لائیں جو سمجھدار ہو، جو کوئی بات کو سن سکے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری مغفرت کرنے کے لیے ہمارا بیٹا اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے؟ ہے نا بھائی؟ میں نے اپنے باپ کا بھی جنازہ پڑھایا، اپنی ماں کا بھی جنازہ پڑھایا، اور اللہ کرے جب ہم اس دنیا سے جائیں ہمارا بیٹا اس قابل ہو، شیخ الحدیث ہو، اگر مدینہ پاک ہو تو سبحان اللہ، لیکن پاکستان ہو تو پھر ہمارا بیٹا ہمارا جنازہ پڑھائے تو بات پتہ چلے کہ یار آپ نے اولاد کی تربیت کی ہے، آپ نے اولاد کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کو غسل بھی دے رہی ہے، آپ کو کفن بھی پہنا رہی ہے، اور آپ کا جنازہ بھی پڑھا رہی ہے۔ یہ کیا ہے کہ بیٹے کو غسل دینا بھی نہیں آتا، بیٹے کو کفن پہنانا بھی نہیں آتا، بیٹے کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا، وہ پڑھائے گا کیا؟ یہ بڑی تعجب کی بات ہے عزیزان محترم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہیں خبر دیتا ہوں تم نے کیا کھایا ہے، کل شام کو کیا کھایا تھا، یا آج شام کو تم کیا کھاؤ گے؟ تم نے گھر میں، تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے کہاں کیا چیز چھپائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں سے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مت جایا کرو۔ کس کے پاس؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مت جایا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ جاتے تو وہ ان کو کھانے کے لیے نہیں دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے کہ دیکھو بیٹا تمہارے امی ابو نے تمہارے لیے یہ کھانا بنایا ہے اور اس کھانے کو فلاں جگہ پر چھپایا ہے۔ بچے آتے اور بچے کہتے ہیں ہمیں کھانا دو، ماں باپ کہتے ہیں ہم نے تو کھانا بنایا ہی نہیں ہے، فرمایا آج یہ کھانا بنایا ہے اور یہ کھانا فلاں جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ کہتے تمہیں کس نے بتایا؟ فرمایا ہمیں اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ پتہ چلا نبی جو ہے غیب کی بات جانتے ہیں، اللہ نے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ آئندہ آنے والے وقت کی بھی اطلاع دیتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بچوں کو روک دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب بچے نہیں آئے، آپ پہنچ گئے ان کے پاس۔ اب میں اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے والدین کے پاس پہنچ گئے اور کہا بھائی بچے کہاں ہیں؟
انہوں نے کیا کیا تھا، بچوں کو لیا اور بچوں کو لے کر ایک کمرے میں بند کر دیا، ایک کمرے میں بند کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بچے تو یہاں پر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اس کمرے میں کون ہے؟ آپ کو تو پتا تھا اس کمرے میں بچے ہیں، جو یہ بتاتا ہو کہ کھانا کیا بنا ہے اور کھانا کہاں چھپایا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ بچے کہاں ہیں۔ آپ نے کہا بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بچے نہیں ہیں۔ فرمایا اس کمرے میں کیا ہے؟ فرمایا اس کمرے میں سور ہے۔ کیا کہا؟ بلند آواز سے بولیے، اس کمرے میں کیا ہے؟ سور ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر سور ہیں تو پھر سور ہی ہیں۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ سارے کے سارے بچے سور ہو چکے تھے۔ ایسے بات ساری یہ ہے، نبی کا دل نہ دکھانا، اللہ والوں کا دل نہ دکھانا، اللہ والوں کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سور ہے، تم کہتے ہو سور ہے تو پھر یہ سور ہی ہے۔ تو جب دروازہ کھولا تو بچے سور بن چکے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام کی آپ نے تعریف اور توصیف سنی، اس لیے دو تین اس کے عقیدے کے متعلق بات سن لیجیے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب بیٹا کون دیتا ہے؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ بلند آواز سے بولیے، رزق کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا بھی میں دیتا ہوں، رزق بھی میں دیتا ہوں، شفا بھی میں دیتا ہوں۔ قرآن سے ثابت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ باتیں اللہ کے محبوب و مقبول بندوں میں مانی جائیں تو وہ شرک نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام، آپ کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے، نابینا ہو گئے، آنکھیں چلی گئی۔ قرآن کہتا ہے آپ نے کسی مشہور اسپیشلسٹ کے پاس نہیں بھیجا کہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس بھیج دو، کوئی آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر ہو، وہ آپ کے والد صاحب کی فی کو سرجری کر دے اور فی کو آپریشن کر دے جس سے بغیر ٹانکے کے آپریشن ہو جائے۔ آپ نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ نبی اور رسول ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ عزیزان محترم، یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے کسی آنکھوں کی دوائی نہیں بھیجی، آنکھوں کے ڈراپ نہیں بھیجے، آپ نے کسی مشہور آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں بھیجا۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، یہ جو میری جو قمیض ہے جو میں نے پہن رکھی ہے، اس قمیض کو لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا۔ جب یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک یعقوب علیہ السلام کی آنکھ پہ لگی، اللہ تبارک و تعالی نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو لوٹا دیا۔ پتا چلا اللہ والے آنکھیں دیتے ہیں، اللہ والے آنکھ بھی دیتے ہیں، بیٹا بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، شفا بھی دیتے ہیں۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں نا۔ کیا ہے؟ بلند آواز سے بولیے، اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے سب کچھ دے سکتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے جب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان یہ ہے ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ اب میں بیان کو سمیٹ رہا، عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کی یہ معجزات ظاہر ہونا شروع ہوئے تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جہاں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، جو غیر ہوتا ہے نا، غیر سے بچنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ غیر سمجھتے ہیں نا، جو آپ کے پاس نہیں آتا آپ کو پتہ ہے یہ غیر ہے ہمارا، اور جو منافق ہوتا ہے نا وہ اپنا بن کے چھری کا وار کرتا ہے۔ ایک آپ کا جو ہے آپ کے پاس ایک شخص آتا تھا، بظاہر وہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ عزیزان محترم، اس کا نام کیا تھا؟ اس نے
بادشاہ جو تھا، ایک روایت کے مطابق وہ یہودا اس کا نام تھا، ایک روایت کے مطابق اس کا دوسرا نام تھا، اس نے وقت کے بادشاہ سے کہا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ بہت بڑے جادوگر ہیں اور مستجاب الدعوات ہیں، یہ اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اتنے مستجاب الدعوات ہیں، یہ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور ان کی دعا سے بچے بھی سور بن گئے، کیونکہ تو مشہور ہو گیا کہ انہوں نے ماں باپ نے چھپا۔ اس نے بادشاہ کے کان بھرے اور کہا کہ اس سے بچو، اس کے قتل کا اہتمام کرو، اگر یہ بچ گیا تو آپ کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے بد دعا کر دے۔ اور اس نے بادشاہ کے کان بھرے، بادشاہ نے اس منافق کا انتخاب کیا۔ یہ دو شخص تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بظاہر رہتے تھے، انہوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کا احساس عطا فرما دیا کہ میرے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ جو کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، ان کے احساسات تھے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ وہ جو بندہ، کچھ بندے باہر کھڑے تھے، وہ ایک بندہ اندر آیا، وہ بظاہر محبت کرنے والا تھا لیکن حقیقت میں منافق تھا، اس کے دل میں محبت رسول نہیں تھی۔ یار نماز پڑھنا یہ ایمان کی علامت ضرور ہے لیکن محبت رسول کی علامت نہیں ہے۔ محبت رسول تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جو نبی پر فدا ہو، جس کی جان بھی، جس کا مال بھی، جس کی اولاد بھی، جس کا تن من دھن سب کچھ نبی کے نام پر قربان ہو، اصل میں ہے وہ غلام۔ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، بادشاہ نے اس کو پیسے کا لالچ دیا، وہ شخص اندر داخل ہوا۔ جب وہ اندر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ جو شخص تھا اب وہ ایک نئی پریشانی میں آ گیا۔ کیا ہوا کہ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے۔ اب وہ جب باہر نکلا اس کے ساتھ عجیب معاملہ تھا، اس کا جو چہرہ تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے پکڑا اور پکڑ کر اس کو خوب دھنائی کی۔ دھنائی کرنے کے بعد انہوں نے اس کو سلیب پر لٹکا دیا، سولی دے دی۔ اور جب سولی دی انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، سر جسم اس کا وہی ہے اور سر اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کے جیسا لگتا ہے۔ اور جب انہوں نے سولی پر دے دیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا ہی دوست تھا جس کو ہم نے سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کافروں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ مکر کے معنی ہے پوشیدہ کام، پوشیدہ کام۔ مکر کے کیا معنی ہے؟ پوشیدہ کام۔ اچھا اردو میں مکر کا معنی ہے دھوکہ۔ یہ جو دیوبندی حضرات ہیں اور اہل حدیث ہیں، یہ دیگر جتنے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے میں تحریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کافروں نے مکر کیا، میں اب ان کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اللہ، ہمارا خدا دھوکے باز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسا نہیں، مکر کا معنی ہے خفیہ تدبیر۔ مکر کا کیا معنی ہے؟ خفیہ تدبیر۔ فرمایا کافروں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور وہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ جس کا خدا دھوکے باز ہو، جس کا خدا جھوٹ بول سکتا ہو، ہم ایسے خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارا خدا سچا ہے، بول دیجیے ہمارا خدا سچا ہے، ہمارا خدا دھوکے سے پاک ہے، ہمارا خدا سچا ہے، ہمارا خدا جھوٹ نہیں بولتا۔ ہمارا خدا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے محبوب دانائے غیوب
صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل و کرم سے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان آپ نے سنی، آیت نمبر 49 میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی نعت خوانی سنی، پتہ چلا نبی کے اوصاف بیان کرنا، نبی کی شان بیان کرنا، نبی کے قصیدے پڑھنا، یہ خود رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ آپ بلند آواز سے بولیے، کس کی سنت ہے؟ بلند آواز سے بولیے، بلند آواز سے بولیے، کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی شان بیان فرماتا ہے۔ میرا خیال شاید بھوک بھی لگی ہے، شاید آپ نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر صدقے سے ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے کی بات سن لیجیے، ہمارا عقیدہ ہے، سن لیجیے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہمارے ذریعے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ میں داخل ہیں، جو ہمارے اس بیان کو پوری دنیا کے لوگ ہمارے سنتے ہیں، فیضان رضا آرگنائزیشن کے ذریعے جو ہمارے بیانات کو سنتے ہیں، اس والیوم کا نمبر ہے 278 جب اس بیان کو آپ سنیں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی ہے، اور اپنی ولیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اور یہاں پر یہ بتا دیا کہ جہاں پر اللہ کے محبوب و مقبول بندے قیام کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جہاں ان کا وجود ہوتا ہے وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم نے بھی نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، کس کا تذکرہ کیا ہے؟ نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جہاں پر نبیوں کا تذکرہ ہو، کہتے ذکر الانبیاء کفارۃ الذنوب، جہاں نبیوں کا تذکرہ ہو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دعا فرمائے سارے مل کے، آمین آمین، الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے دوست احباب، مائیں بہنیں، بچیاں بہت سارے گھر میں بیٹھ کر بھی سنتی ہیں، بہت سارے دوست سنتے ہیں، اس بیان کی ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے، اس بیان کو انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس کو سنیں گے، اور جو اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جو اس ریکارڈنگ میں معاونت کریں گے، جو اس کو نیٹ پر ڈالیں گے، نیٹ کے ذریعے اس کو سنیں گے، سی ڈی آر کے ذریعے اس کو سنیں گے، اللہ تبارک و تعالی دونوں جہانوں کی خیر و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رجب کا مہینہ ہے، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں سلامتی سے رمضان تک لے جا، رمضان کو سلامتی سے ہم تک لے آ، جو نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تراویح ادا کریں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، روزہ رسول پر حاضری دیں، اے اللہ صدقہ و خیرات کریں، سحری کریں، افطاری کریں، لوگوں کو افطار کرائیں، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں اے اللہ سب کی دلی نیک جائز مرادوں کو پورا فرما دے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربی انت وسیلتی ادرکنی وانقذنی واغثنی یا رسول اللہ۔ اللہم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آمین 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 برحمتک۔